سامعین محترم، اللہ رب العزت نے جہاں انسان کو اس دنیا میں مبعوث کیا ہے اور ڈھیر ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کے اندر ایک بہت بڑی نعمت شعور ہے، ادراک کا ہونا، عقل مند ہونا، شعور ہونا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ باقی نعمتوں کی طرح اس کا بھی کوئی بدلہ ہم عطا نہیں کر سکتے۔ ایک انسان کے باشعور ہونے اور سلیم العقل ہونے کی دنیا کے ہاں اور ڈھیر سارے ایسے معیارات ہیں یا ایسی کسوٹیاں یا ایسے پیمانے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے یا ماپا جاتا ہے یا جانا جاتا ہے کہ یہ انسان باشعور ہے، سلیم العقل ہے، عقل مند ہے، سمجھدار ہے۔ لیکن جہاں دنیا کے اندر ڈھیر سارے پیمانے ہیں، وہاں پہ شریعت اسلامی کا بھی ایک پیمانہ ہے کہ یہ بندہ کتنا عقل مند ہے، اور وہ دنیا کے پیمانوں سے ڈھیر سارا مختلف ہے۔ اگر ایک انسان یا دنیا والے ایک انسان کے سلیم العقل، عقل مند ہونے، باشعور ہونے اور ذہین اور فطین ہونے کا پیمانہ شریعت کے تابع بنا لیں تو دنیا امن کا گہوارہ بھی بن جائے، دنیا کے اندر سے مصائب اور پریشانیاں دور بھی ہو جائیں، ظلم کا بالکل خاتمہ ہو جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عقل مند انسان کو ناپنے اور عقل مند انسان کے پہچانے جانے کی کسوٹی اور پیمانے مختلف ہیں، اور اس کی ایک مثال آپ کو ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کہ عرب کے اندر ایک مشہور ترین اور پنچایت کا سرپنچ آدمی ہے جو لوگوں کے جب سفید داڑھی والوں کے درمیان بھی جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اختلاف کو مکے کے صحن میں بیٹھے ہوئے اس عقل مند آدمی کے پاس لے کے آتے ہیں، اور وہ بندہ دونوں کے دلائل کو سننے کے بعد جو فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ اتنا خوبصورت اور اتنا زبردست قسم کا ہوتا ہے کہ وہ پنچایت والے اسے اپنا سردار بھی بناتے ہیں، اور سردار بنانے کے بعد اسے ایک لقب بھی دیتے ہیں، ابو الحکم۔ یہ بندہ فیصلے بہت اچھا کرتا ہے، اور یہ پنچایت کا سرپنچ آدمی جب ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے تو کسی کو اختیار نہیں ہوتا، نہ جرت ہوتی ہے اور نہ کسی کے پاس دلیل ہوتی ہے کہ اس کے فیصلے کو رد کر سکے۔ یہ فیصلہ اتنا ذہانت اور اتنی فطانت پر مبنی ہوتا ہے اور اتنا خوبصورت فیصلہ ہوتا ہے کہ کسی کو اور اختیار ہوتا بھی نہیں اور نہ کسی کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اس کو رد کر سکے۔ جہاں عرب کا یہ معاشرہ مل کر اس بندے کو ابو الحکم کہتا تھا، وہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذہانت اور اس کی فطانت اور اس کی سمجھداری کو دیکھتے ہوئے اللہ سے یہ دعا بھی کی تھی، یا اللہ اس کو اسلام کی توفیق دے، بلکہ اید الاسلام باحد امرین، دو عمروں میں سے اس کو اور فلاں کو دونوں میں سے ایک کو اسلام کی ہدایت دے کے دین کی مدد فرما۔ ان میں سے یہ بندہ اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو دین کو بڑی نصرت اور تائید ملے گی، کیونکہ یہ ذہین بہت ہے، لوگ اس کی بات مانتے بھی ہیں اور کمال کی ذہانت ہے، لیکن یہ بندہ اسلام قبول نہیں کرتا۔ اب اسلام کا جو کرائیٹیریا ہے کسی کو سمجھدار اور کسی کو عقل مند اور ذہین کہنے کا، اس پیمانے کے اندر یہ جب بندہ زیرو ہو جاتا ہے، چاہے دنیا والے اسے ابو الحکم کہتے ہیں، شریعت اسلامی اور تاریخ اسلامی میں اسے ابو جہل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ اس سے بڑا جاہل انسان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کم عقل انسان کوئی نہیں، بدھو کوئی نہیں اس سے بڑا، کیونکہ اسلام کا کرائیٹیریا اور ہے۔ آپ نے ایک اور دیکھا نا، دنیا کے اندر پیمانے اور ہیں کہ اہل مکہ نے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کرائیٹیریا اور ہے۔ دنیا والوں کو کہا جاتا ہے کہ اسلام لے آؤ، ایمان لے آؤ، اللہ کو مان لو، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئیں یعنی مسلمان ہو جائیں۔ کیسے بھلا؟ جیسے لوگ مسلمان، دیکھو نا یہ بھی تو مسلمان ہے نا، ان کی طرح آپ بھی مسلمان ہو جاؤ۔ بیوقوف لوگ ہیں نا یہ، یعنی کرائیٹیریا اور ہے۔ کیا کرائیٹیریا؟ یہ لوگ ان کی طرح مسلمان ہو جائیں، گھر چھوڑا، بار چھوڑا، مارے کھائیں، جائیدادیں چھوڑی، وطن چھوڑ دیا، اب بھی عرب کے بڑے بڑے قبائل کے ساتھ متھا لگانے کے لیے تیار ہیں، اپنے بچے ذبح کروانے کے لیے تیار ہیں، ایک مذہب کے پیچھے، دین کے پیچھے۔ اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں، تمہارے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے بڑی سمجھداری کیا ہے؟ کرائیٹیریا اور ہے، لیکن اللہ کے ہاں کرائیٹیریا اور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہاء، یاد رکھنا بے وقوف یہ نہیں، میرے ہاں بے وقوف یہ لوگ ہیں جو اسلام نہیں قبول کرتے، ان سے بڑا بے وقوف بندہ کوئی نہیں ہے۔
اب اس کے پیچھے ڈھیر ساری لاجکس ہیں، ڈھیر ساری حکمتیں ہیں، ڈھیر سارے ایسے معاملات ہیں جن کے لیے وقت درکار ہے، لیکن میں اصل میں یہ قاعدہ اور قانون بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہاں ذہانت کا، فطانت کا کرائٹیریا شاید اور ہو، لیکن اسلام کے ہاں کرائٹیریا اور ہے۔ اسلام کے ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں۔ تو دنیا کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ایک انسان جانتا ہے، انگلش جانتا ہے، سائنس جانتا ہے، میتھمیٹکس جانتا ہے، اس نے FSC کیا، میڈیکل کیا، ڈاکٹر ہے، اس سے بڑا جاننے والا کون ہے؟ اس کے مدِ مقابل کون ہے؟ انگوٹھا چھاپ۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ کتنے ہی ایسے انگوٹھا چھاپ لوگ ہیں جو افضل اور بہتر ہیں، اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہیں ان سے جو پڑھے لکھے ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو یہ جاننے اور نہ جاننے کا کیا معاملہ ہے؟ ہاں، جاننے اور نہ جاننے کا معاملہ یہ ہے، یہ مقصد جانتا ہے، یہ مقصد نہیں جانتا۔ اس کا گول اور ہے، اس کا گول اور ہے، اس کا ہدف اور اس کی ترجیحات اور ہیں، اس کی ترجیحات اور ہیں۔ تو جس انسان کی ترجیحات اسلام کے بالکل مطابق ہوں، اور جس انسان کو یہ ادراک اور یہ سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، اور یہ لمیٹڈ اور محدود سی زندگی، اس کو میں کبھی ترجیح نہیں دوں گا آخرت پر، اور اس کا ہدف اور اس کا گول آخرت ہوا کرتا ہے، اسلام اسے کہتا ہے سمجھدار آدمی۔ ابدی اور سرمدی زندگی کو اس نے ضائع نہیں ہونے دیا۔ آپ حساب لگا لیں، یعنی چھوٹی سی مثال ہے کہ 50,000 سال کا دن ایک انسان دنیا میں کتنے سال زندہ رہے گا؟ 100، 200، 500، 1000 سال۔ یہ پرانی بات ہے، اس امت کا تو معاملہ ہی کو نہیں نا، 50، 60، 70 سال بس، اتنے ہی ہیں۔ 100 سال حد کوئی پہنچے۔ آپ اس 50، 60، 70 یا 100 سال کو ایک دن جو 1000 سال کے برابر یا اس سے بھی زیادہ، جو بعض روایات میں آتا ہے، اس کے برابر کریں بھلا، آپ کی زندگی کہاں ہے؟ کتنی ہے؟ وہ ایک دن ہے۔ ابھی زندگی آگے پڑی ہے، وہ ایک دن ہے جو ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ تو آپ کی وہ 50، 60 سالہ زندگی کدھر ہے؟ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور جس انسان کو یہ بات پتہ چل جائے کہ جہاں کی زندگی کا ایک دن اتنے 1000 سال کا ہے، یا اس کی زندگی ابدی اور سرمدی اور ہمیشہ کے لیے ہے، وہ یہ چند لمحوں کی زندگی کا کبھی بھی بھروسہ نہ کرتے ہوئے اپنا گول وہاں پہ سیٹ کرے گا کہ جہاں پہ میری جمع پونجی ہوگی اور جہاں پہ میں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ عقل مند آدمی، اور اس سے بڑا بے وقوف انسان کوئی نہیں ہے، کوئی جو محدود سے فائدے کے لیے اور تھوڑی سی زندگی کے لیے اپنی عاقبت اور آخرت اور ابدی اور سرمدی زندگی کو ختم کر دے اور تباہ کر لے۔ اسلام کے اندر کرائٹیریا یہ سمجھدار کا اور نا سمجھدار اور بے وقوف کا۔ بہرحال یہ تمہیدی باتیں اس لیے تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو ابتدا میں پہلی وحی اللہ کے نبی پر نازل کی وہ کون سی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیں، پڑھنا چاہیے۔ اسلام پڑھنے کے خلاف نہیں، پہلی وحی پڑھنے کے بارے میں، ایک انسان کو پڑھنا چاہیے اور پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ بدر کے قیدیوں کو کیا کہا تھا؟ فدیہ دیں، نہیں دے سکتے تو ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ اس بات کی اہمیت کی طرف اشارہ تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود پڑھا لکھا نہ ہونا، یہ مصیبت کی بات ہے۔ آپ پڑھ بھی لیں اور بے وقوف بھی ہوں، اس سے بڑی افسوس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ کب پتہ چلے گا؟ یہ تب پتہ چلے گا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو شریعت کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہوں گی تو آپ سمجھدار ہیں۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو چاہے جتنے مرضی پڑھے لکھے ہیں، آپ بے وقوف ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء۔ وہ ابو جہل کی صف میں تو کھڑا ہو سکتا ہے، عقل مند نہیں ہو سکتا، عقل مند نہیں ہو سکتا۔ یہاں سب کچھ گنوا کے جانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دیکھا صرف 2 ٹاٹوں میں اپنا اظہار بند باندھ کے تو آ رہے ہیں، تو آپ نے کہا ربح البیع، سودا کامیاب ہوا، کچھ نہیں کھو کے آیا۔ وہ بنگلے، وہ گاڑی، وہ تجارتیں، وہ باغات، وہ جائیدادیں، وہ کچھ بھی نہیں نقصان ہوا۔ ربح البیع، سودا کامیاب ہے، نفع کا سودا ہے، حالانکہ سب کچھ دے کے آ رہا ہے۔
یہاں کرائٹیریا مختلف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کو پڑھنا چاہیے اور پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور اس کو عقل مند ہونا چاہیے، اس سے مراد یہ ہے کہ جس انسان کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ ہو، اسے اپنا ہدف پتہ ہو، اسے وہ احکامات پتہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے لاگو کیے ہیں، اسے پتہ ہو میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے، اور اس کے بارے میں سب سے جامع ترین کتاب اور نصاب اللہ نے قرآن بھیجا ہے. ایک انسان کو پتہ ہونا چاہیے میرا اللہ مجھے اس قرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. ایک انسان دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لیتا ہے، اسے انگلش آتی ہے، اردو آتی ہے، اسے فارسی بھی آتی ہے، عربی بھی آتی ہے، سب کچھ آتا ہے. وہ لٹریچر پڑھ لیتا ہے، لکھاری بہت اچھا ہے، کلام بہت اچھی کرتا ہے، خطیب بہت اچھا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں میرے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں. ہم اسے جاہل تو کہیں گے، پڑھا لکھا نہیں کہیں گے. یہ اسلام کا کرائٹیریا، اسے اپنا ہدف نہیں پتا. تو یہ کتاب، یہ ایک ایسا نصاب اور ایک ایسا زندگی کا نظام ہے جو کامیابی کا رستہ بتاتا ہے. ہمارا ایمان بھی ہے، اور پھر اس کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، سبحان اللہ. اس کے بارے میں چند ایک آیات ہیں یا چند ایک احادیث ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات میں سب سے بہترین لوگ جو قرآن کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں. معروف ہے، آپ جانتے بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ میں، کہا بھائی بات سنو، اگر ایسا ہو، کون بندہ پسند کرتا ہے، کس کو اچھا لگتا ہے کہ یہاں سے بطحان، ایک وادی تھی مدینے میں، بطحان جائے، ویسے ہی کسی کام گیا ہے، چکر لگانے گیا ہے، وہاں دیکھا کہ 2 موٹی تازی اونٹنیاں اعلیٰ نسل کی عرب کی وہ کھڑی ہیں، اور یہ وہاں سے ان اونٹنیوں کو لے کے آ گیا ہے، اور کوئی جنگ نہیں، کوئی جدال نہیں، کوئی چوری نہیں کی، یہ اسی کا حصہ تھا، اسی کو ملنی تھی، یہ وہاں سے ہانک کے لے آیا، کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اور یہ اس کو مل جائیں. کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ اصلا سارے چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں اس طرح کا مال ہو اور اتنا قیمتی مال، اور پھر اس طریقے سے مل جائے مفتے میں، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يَذْهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، تم میں سے کوئی بندہ مسجد جائے اور 2 آیتیں اللہ کی کتاب کی سیکھے، 2 آیتیں، صرف 2 آیتیں، وہ ان 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں. تمہارے نزدیک جو اس کی قدر و قیمت ہے نا، 2 موٹی تازی اونٹنیاں، آج یہ وہ بندے جان سکتے ہیں جو صحرا میں رہتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اونٹ کی کیا قیمت ہے. آپ ایسے سمجھے کہ 2 لینڈ کروزر، اتنی گرمی میں، اس ماحول میں اور اتنی مہنگائی میں آپ کو 2 لینڈ کروزر دی جائیں اور کہیں سے آپ کو کہے جی یہ آپ کے لیے کوئی بندہ دے گیا تھا، یہ آپ ہی کا حصہ ہے، یہ آپ کی رجسٹریشن ہے، یہ سارا کچھ یہ آپ کے نام ہے، اور آپ اسے لے کے آ جائیں. ایسے سمجھے کہ 2 اونٹنیاں تھیں، اور اونٹنیوں کا بھی ذکر اس لیے کیونکہ وہ آگے بچے جنتی ہیں، اس سے مال بڑھے گا، اتنا فائدہ مند. کہا 2 آیتیں سیکھو، ان 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے. کوئی بندہ آئے اور مسجد میں 2 آیتیں، جو 3 سیکھے 3 سے بہتر، جو 4 سیکھے 4 سے بہتر. مسجد آئے، قرآن کو سیکھے، 2 آیتیں کیوں نہ سیکھے. ان 2 اونٹنیوں کی اتنی قیمت نہیں اس کے نزدیک جتنی اللہ کی ہاں ان 2 آیتوں کی قیمت ہے. لیکن ہم نا، ہمارا کرائٹیریا اور ہے نا سمجھداری کا. ایک بندہ دکان بند کر کے مسجد میں آ کے قرآن پڑھ رہا ہے تو باہر والے کیا کہیں گے؟ گاکی دا ٹائم ہے، مسیتی بہ رہا ہے. اس کے نزدیک وہ کیا ہے؟ بے وقوف ہے. لیکن اللہ کے نزدیک وہ بے وقوف ہے. اتنی تجارت وہ نہیں کر رہا جتنی یہ کر رہا ہے. یہ تو کرنسی تب پتہ چلے گی نا جب وہاں کرنسی وہ نہیں چلے گی، آج کے پیسے وہاں نہیں چلیں گے، وہاں پہ وہ سکے چلیں گے جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہوگی اور احکامات ہوں گے. وہاں پہ وہ سکے، یہ وہ اپنی جھولی میں جمع کر رہا ہے، جہاں پہ یہاں مادہ پرست دور میں ان کی ویلیو تو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں خزانے جمع ہو رہے ہیں. یہ تو اپنی اپنی سوچ کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ علم حاصل کرنے کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں. لیکن کون سا علم؟ یہ سیکھنے چلو، جتنا چلو گے جنت کا راستہ آسان ہوتا جائے گا، تم آٹومیٹکلی جنت کے راستے پر پڑ جاؤ گے، سیدھا جنت. وقت نکالو تو صحیح. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے لیے خیر کا، بھلائی کا، نیکی کا، جنت کا، محبت کا ارادہ کرتے ہیں،
اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ جس دن آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے، دین سیکھنے کی محبت پیدا ہو جائے، دین پہ عمل کرنے کی محبت پیدا ہو جائے، آپ کے لیے علماء کی محبت ہو، دیندار لوگوں کی محبت ہو، آپ دین کو اچھا سمجھنے لگے، اس سے محبت کرنے لگے، سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہونا چاہتا ہے۔ یہ جو اس کی طرف دروازہ کھلا ہے نا آپ کا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ لیکن سمجھ کیسے دیتے ہیں؟ یہ علم بڑا حیا والا ہے حضرت صاحب، جو سمجھ لینا چاہتا ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ اس امت کی حالت نہیں بدلتا جو خود نہیں کوشش کرتی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جو خود بدلنا نہیں چاہتی اللہ اس کی حالت کو نہیں بدلتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر حاصل کیے، بغیر محنت کیے، بغیر دکانیں بند کیے آپ کو علم آ جائے گا؟ کبھی نہیں، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، اگر آپ یعنی لو یعطیہ کلک یعطیک بعضہ، اگر آپ اپنا سارا کا سارا تن من دھن وقت سب کچھ علم کو دیں گے، تب علم آپ کو اپنا تھوڑا سا حصہ دے گا۔ ایسا نہیں گھر میں بیٹھ کے تو آپ کہیں گے چلو جی ٹی وی پر دیکھ لیا، سوشل میڈیا پر دیکھ لیا، ہاں مجھے چند جسے پتہ ہے چند آیات، نہ ایسے نہیں ہوتا، ایسے علم نہیں آتا۔ لیکن اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے کہ اس کے آپ فضائل دیکھ لیں، مناقب دیکھ لیں، تو وہ ایک کرے۔ ابو ذر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی اور نصیحت کی تھی، کہا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میں سے کون بندہ ایسا ہے، یعنی یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہاتھ کھڑا کرے، یعنی کون اتنی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ وہ 100 نفل پڑھ سکے؟ بہت مشکل ہے، جب 100 نہیں پڑھ سکتا تو 1000 تو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو ذر کو کہا تھا، ابو ذر، اللہ کی کتاب کی ایک آیت جو بندہ سیکھتا ہے نا مسجد آ کے، 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک بندہ 100 نفل پڑھ رہا ہے، کتنا ٹائم لگے گا اسے؟ شاید گھنٹہ لگ جائے۔ یہ بندہ 1 منٹ ایک مجلس میں بیٹھا، 5 سے 10 سے 15 منٹ اس نے ایک آیت کو سیکھا، اس کے احکامات کو سیکھا، ترجمہ سیکھا، اٹھ کے چلا گیا۔ وہ 100 رکھتے نفل پڑھ رہا ہے، یہ 100 نفل کا اس سے بہتر ثواب لے کے چلا بھی گیا۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور جو پورا ایک باب، پورا ایک موضوع اس کا سیکھ لے، 1000 نفلوں سے بہتر ہے اس کے احکامات سے۔ یہ فضائل اس لیے ہیں کہ ایک انسان اس کو سیکھے، جانے۔ لیکن ہم نا یہ سارے کے سارے معاملات یہاں پہ نا جھاڑ کے چلے جاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ماشاءاللہ بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن جھاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو لوگوں کے ساتھ شکوے کا گواہی دیں گے اور شکوہ کریں گے، ان میں ایک یہ قسم کے لوگ ہوں، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ یہ رسول کہے گا، یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ تلاوت نہ کرنا، اس کو سیکھنا نہ، اس پر عمل نہ کرنا، اس کو سننا چھوڑ دینا، یہ سارے اس کے اندر آتے ہیں۔ یہ ساری تمہید اس لیے تھی کہ آپ کو ایک ذوق پیدا ہو، شوق پیدا ہو کہ قرآن سیکھنا چاہیے۔ اچھا، ہم یہاں پہ ایک تو اللہ غریق رحمت کرے قاری عبدالمجید صاحب کو رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی، وہ قرآن کو مکمل نہ کر سکے۔ وہ اپنے تئے قرآن کی پوری تفسیر بیان کر کے گئے اسی منبر سے۔ جیسے ہم نے اللہ کی توفیق کے ساتھ سیرت کا ایک پورا باب جو ہے وہ بیان کیا، اور یہ خالصتاً اس کی توفیق کے ساتھ ہے، اور میں اس سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو بھی ہماری توشہ آخرت بنائے۔ یہ تمہیدی کلمات اور یہ تمہیدی معاملات صرف اس لیے تھے کہ اگر ہم صرف جمعے والے دن بھی وقت نکالیں اور مجلس میں آ کے بیٹھیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک سلسلہ شروع کریں۔ ہر پارے کے اندر اللہ نے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کون سے احکامات دیے ہیں کہ یہ کرنے ہیں، اور کن احکامات سے روکا کہ یہ نہیں کرنا، یعنی ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ دیکھیں اس کے اندر کچھ عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، کچھ قصص ہیں، کچھ، لیکن ان ساری باتوں میں ہمارے لیے کیا ہے، میں نے کیا کرنا۔ تو ہم اللہ کی توفیق سے اس کو شروع کریں گے۔ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ یا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یہ باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے، اس میں دوسری بات یہ ہے، اس میں تیسری بات یہ ہے، اس میں اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روکا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا پہلے پارے میں اللہ نے یہ باتیں کرنے کا حکم دیا ہے، ان باتوں سے منع کیا۔
تو اس سے کم از کم یہ تو ہو جائے گا کہ ہاں میں نے قرآن کو سنا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کے اندر یہ حکم دیے ہیں، ان باتوں سے منع کیا ہے۔ تو یہ ایک کوشش ہے، اور یہ کوشش اللہ کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے، مستحیل ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق دے اور میں اس مقصد میں کامیاب بھی ہو جاؤں، اور اسے لوجہ اللہ صرف اپنی ذات کے لیے اسے قبول فرمائے، مجھے ہر قسم کی ریاکاری سے اور سمعہ سے محفوظ رکھے، اور میرے لیے اور میرے والدین کے لیے اور تمام احباب کے لیے اسے صدقہ جاریہ بھی بنائے۔ تو ہم انشاءاللہ الرحمن اس کی ایک بنیادی سی نشست آج سے شروع کریں گے، لیکن اس کی تفصیل پھر ہم اگلی نشست میں کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ قرآن کا سورہ بقرہ کا آغاز کیا ہے، یہ میرے موضوع سے متعلقہ بات ہے، یہ پہلے جو تھی وہ ساری تمہید تھی۔ تو آپ لوگوں سے بھی التماس ہے کہ آپ لوگ اگر ان کو سننا چاہتے ہیں، ان باتوں کو جاننا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو لے کے چلیں گے سٹیپ بائی سٹیپ جب لے کے چلیں گے تو آپ کا آنا ضروری ہے۔ کئی باتیں ایسی ہیں جو درمیان میں رہ جائیں گی، وقت ختم ہو جائے گا، اور وقت کے بعد ہم اگلی نشست میں اس کو ذکر کریں گے۔ اگر آپ اس کو باقاعدہ سننا چاہتے ہیں اور ترتیب کے ساتھ سننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے لیے ہفتے بعد تو آدھا گھنٹہ نکالنا ہی پڑے گا۔ اب روز کا آدھا گھنٹہ تو نکلنے سے رہا، ویسے تو قرآن کو آپ دیں وقت، لیکن آپ ہفتے بعد اس نشست میں سننا چاہتے ہیں، پھر آپ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنا وہ لازمی بات ہے، وہ لازمی امر ہے۔ تو اپنے لیے یا بچوں کے لیے، عزیز و قارب کے لیے، جو بھی جن کو بھی آپ لانا چاہتے ہیں ساتھ، ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ خطبہ شروع ہونے سے پہلے یعنی 12:30 سے پہلے مسجد میں آئیں۔ ہم اس کو سورہ بقرہ سے سٹارٹ کر رہے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ مجھے ابھی محترم نے کہا کہ سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کریں۔ سورہ فاتحہ کے بارے اندر احکامات نہیں ہیں ہماری۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم صرف وہ کریں گے جو اللہ نے کہا یہ کرو اور کہا یہ نہ کرو، اس سے پتہ چلے گا ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا اور باقی کچھ قسم کے لوگ جو ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جو بات شروع کی ہے وہ الف لام میم سے سٹارٹ کر کے اللہ تعالیٰ۔ اب اس کو تھوڑا سا دھیان سے سنیے گا کہ ترتیب کتنی خوبصورت ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بات کہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ پہلا حکم کیا ہے؟ بات چلتی ہے کسی بھی تحریک، کسی بھی انقلاب کے آغاز میں یا انقلاب کی دعوت کے وقت، ہمیشہ جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے یا تحریک شروع ہوتی ہے تو تین ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا اس انقلاب اس تحریک کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، یا اس کے مد مقابل ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی اپنے معاملات کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام بالکل اسی طرح ایک تحریک، ایک آغاز، کفار اور مشرکین کے درمیان ایک دعوت، لوگوں کو روشنی اور ہدایت کی طرف بلانے کے لیے۔ اب اس تحریک کے ساتھ بھی کچھ لوگ اس کا ساتھ دیں گے، وہ کون ہیں؟ متقین، مومن، مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے شروع کریں گے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ متقین کون لوگ ہوں گے، جو اس کا ساتھ دیں گے، جو اس کے ساتھ ملیں گے، ان کی صفات یہ ہوں گی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن فلاح پانے والے ہوں۔ اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے مد مقابل ایک گروہ ہوگا جو کفار کا ہوگا۔ یہ کفار بھی وہ ہیں کہ دعوت کے باوجود مسلمان نہیں ہوں گے، اور وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر موریں لگ گئیں، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، آخرت میں ان کے لیے بھی عذاب ہے، ان کا یہ نتیجہ ہوگا۔ آگے جتنی باتیں ہوں گی ان کی تشریح میں ہی ہوں گی۔ اور ایک درمیانی رستہ اختیار کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ ہیں منافقین۔ تو تیسری قسم اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں مومن ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں، منافق قسم کے لوگ ہیں۔ جیسے ہر تحریک کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان تین قسم کے لوگوں کو ذکر کرنے کے بعد، ان کی چند مثالیں دینے کے بعد، قرآن کے اندر سب سے پہلا حکم جو ارشاد فرماتے ہیں، جو حکم ہے، حکم، اور امام محمد بن عبد الوہاب فرماتے ہیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا حکم دیا ہے وہ یہی ہے۔ سب سے بڑے حکم سے آغاز کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے حکم سے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ چاہے کافر ہو، چاہے منافق ہو، یا چاہے مومن ہو، ابھی تک اسلام قبول کیا ہے یا نہیں کیا، عبادت اپنے رب کی کرو۔
اچھا یہاں پہ ایک خوبصورت بات یہ ہے، قرآن کا انداز دیکھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الہ کا لفظ نہیں بانا، یہ نہیں کہا اپنے الہ کی عبادت کرو جو تمہارا الہ ہے، جیسے آگے فرمایا کہا اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے کو پیدا کیا تاکہ تم متقی ہو۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ کافر ہو، مشرک ہو، مرتد ہو، کم از کم اللہ کو خالق تو مانتا ہے نا، تو اللہ نے کہا الہ ماننا تو بعد کی بات ہے نا، خالق تو ہونا تمہارا، پیدا تو میں نے کیا نا۔ آپ جانتے ہیں کہ رب اللہ کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اللہ کو رب تو وہ بھی مانتے تھے۔ اب رب کسے کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے، پیدا کرنے والا، تم سے پہلوں کا بھی وہی رب تھا، اس کی بات۔ اب رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں جو عدم سے وجود دے اور انتہا تک ایک انسان یا کسی بھی مخلوق کی جتنی ضروریات ہیں سب کو پورا کرنے والا ہو، اس کے اوپر مشکلات آئے تو مشکل کشا ہو، پریشانیاں آئے تو پریشانیوں کو دور کرتا ہو، اس کے رزق کا بندوبست کرنے والا ہو، اس کے جسم کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں ان سب کا دینے والا ہو۔ ایک انسان دیکھ لیں، ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے، آکسیجن ملتی ہے، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، روشنی دیتا ہے، اندھیرے میں آرام کی ضرورت ہے، آرام دیتا ہے، اپنے جسم کو نیند کی ضرورت ہے، نیند دینے والا ہے، خوراک کی ضرورت ہے، خوراک دینے والا ہے، مشکلات میں حل کرنے والا ہے، بیماریوں کے بعد شفائیں دینے والا ہے، ہر قسم کی حکمت کا مالک وہ اللہ ہے، اسے رب کہتے ہیں، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا، مشکل کشا۔ یہ ساری باتیں مشرکین مکہ مانتے تھے، اس لیے پہلا حکم جو قرآن میں ارشاد فرمایا تم نے کیا کرنا ہے، اب جو مرضی ہے معاملات، عبادت تم نے اپنے رب کی کرنی، اور یہی فطرت کی آواز بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرہ، میں نے یہ جو رب کا معاملہ ہے نا، رب ہونے کا، خالق کا، مالک کا، رازق کا، یہ انسان کی فطرت میں بیج رکھ دیا ہے۔ ایک بچہ کسی گھر میں پیدا ہو، آپ اسے جنگل میں چھوڑائیں، تجربہ دیکھ لیں، جنگل میں کوئی آسائش نہیں، کوئی سہولت نہیں، اسے صرف زندگی کے جینے کے کچھ سہولیات میسر ہوں، کوئی بندہ اس کے گرد نہ ہو، نہ کوئی سمجھانے والا ہو، اللہ نے اس کی فطرت کے اندر اسلام رکھا ہے، وہ بڑا ہوگا تو وہ عبادت اپنے رب کی کرے گا، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ مجھے پیدا اللہ نے کیا ہے، کیوں؟ اس کی فطرت میں یہ بات ہے۔ اچھا اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھیں، آپ لوگ میچ دیکھتے ہیں، آپ اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہودی، عیسائی، یا پتہ نہیں ان کے دین کیا، ملحد قسم کے لوگ، سینچری کریں گے، وکٹ لیں گے، آؤٹ ہوں گے یا آؤٹ کریں گے یا گول کریں گے تو کیا کریں گے؟ اپنا چہرہ آسمان کی طرف۔ اب وہ یہ قائل ہی نہیں کہ آسمان میں کوئی ہے، لیکن یہ اس کا آٹومیٹکلی اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ جانا، کیونکہ اس کی فطرت میں اللہ نے اسلام رکھا تھا، اس کی نیچر، اس کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ ایک اللہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پھر ایک اللہ یعنی پیدا ہونے، یہ اس کی پھر تین اقسام کرتے ہیں محدثین اور مفسرین سارے، کہ یہ جو توحید ہوتی ہے نا، اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، رب ماننا، معبود ماننا، اور اس کی ذات میں اسے ایک ماننا۔ ہمیں ان باتوں کا بھی پتہ نہیں ہے، توحید کیا ہوتی ہے، کن کن چیزوں میں توحید ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ الرحمن ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے کہ اس میں توحید کی کون کون سی قسمیں ہیں جو ذکر کی جانی چاہیے، جو ایک انسان کو پتہ ہونی چاہیے۔ اگر اللہ نے کہا عبادت کرنی ہے تو عبادت کے لیے کیا معاملہ ہے، ساتھ کہا رب ہے تو رب کے لیے کیا معاملہ ہے، ساتھ کہا پیدا کرنے والا ہے تو پیدا کرنے والا کیا مطلب، تو یہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ان کو جاننے کے لیے انشاءاللہ آپ اگلی نشست میں تشریف لائیں، ہم اگلی نشست سے ذکر کریں گے توحید کی اقسام کیا ہیں، اور پھر ہم کہاں کہاں پہ شرک کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو کیا حکم دیا ہے، اور مشرکین مکہ اگر توحید کے قائل تھے کن کن باتوں میں مانتے تھے، کہاں کہاں پہ جا کے ان کا اختلاف تھا، تاکہ ہم بھی ان باتوں سے بچیں اور ایک اللہ کی عبادت کر سکیں، اور تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلا حکم پہلے پارے میں اور پہلی صورت میں کیا دیا ہے، وہ ہے عبادت کا، کہ ہم نے عبادت اسی کی کرنی ہے۔ پھر وہ عبادت کیسے ہوتی ہے، عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے، عبادتیں کتنی اقسام کی ہوتی ہیں، اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اگلے نشست میں ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، ایک بات تو یہ ہے کہ جسے آپ خلاصۃ الکلام کہتے ہیں، آپ قرآن کی تعلیم کو نہ تو عام سمجھیں
نہ اسے اتنا ڈی ویلیو کریں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب نہ تو ہم عام سمجھتے ہیں نہ ڈی ویلیو کرتے ہیں، لیکن یہ بات ایک انسان کے عمل اور اس کے کردار سے پتہ چلتی ہے کہ کتنی اہمیت دے رہا ہے اور کتنا خاص سمجھتا ہے۔ ہمارے بچے کہاں کھڑے ہیں، کتنا علم سیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، سارے جانتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے ان کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، کچھ ہم اپنے لیے آخرت کے لیے بھی تیار کر کے جائیں کہ ہمارے بعد بھی کوئی معاملہ چلتا رہے۔ اس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، تو اس سے برکت والی فیس ہی کوئی نہیں ہے۔ یقین مانیں، کچھ رسیدیں ایسی ہیں آپ کے بچوں کی تعلیم کی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن کچھ رسیدیں ایسی رکھیں کہ اللہ کے سامنے کہیں یا اللہ یہ کچھ رسیدیں ہیں میرے پاس فیس کی، ٹیوشن کی، جو میں نے اس کو قرآن کی تعلیم کے لیے سنبھال کے رکھا تھا۔ تو میں نے کہا شاید یہ والی کرنسی آج قیامت کے دن چل جائے، تو میں نے یہ پیسے دے کے اپنے بچے کو قرآن سکھایا تھا۔ یہ پیسوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مولوی نور نہیں ہوتا، بشری ہوتا ہے۔ آپ اس سے اگر خدمات لے رہے ہیں تو اسے پے کریں، اچھا پے کریں۔ کائنات کی سب سے مہنگی ترین تعلیم وہ آپ کے بچے کو دے رہا ہے، فری دے رہا ہے، تو اس کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی پیسے دے کے پڑھا سکتا ہے تو پیسے دے کے پڑھا لیں، لیکن اسے پڑھائیں ضرور، پے کریں۔ اور وہ پے بھی اس لیے کہ آپ اللہ کو دکھائیں یا اللہ میں نے کچھ خرچہ اس پہ تیری تعلیم کے لیے بھی کیا، صرف دنیاوی تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ضائع کیا اس میں۔ ایک بات۔ دوسرا، جب تک آپ مسجد میں وقت پر نہیں آئیں گے، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، جمعہ جس بندے نے جمعے کا ثواب لینا ہے تو جمعے کا مقصد 7 دن یا 6 دن کے بعد صرف اور صرف کیا ہے؟ وہ ہے یہ والا خطبہ، کہ لوگوں کو نصیحت ہو، لوگ سیکھ سکیں، لوگ جان سکیں، دین کے بارے میں ان کا ایمان تازہ ہو، ایمان بڑھے۔ اگلا پورا ہفتوں کا نماز پڑھنا مقصود نہیں ہوتا۔ آپ جب آتے ہیں آپ سے پہلے فرشتے اگر رجسٹر سمیٹ کے بیٹھ چکے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ اس مسجد میں جائیں جہاں پہ ابھی فرشتے باہر کھڑے ہیں، نام تو لکھوائیں اپنا کہ آیا تھا 7 دن بعد تو آیا تھا، نام دیکھ لیں، شاید وہی ذریعہ نجات بن جائے۔ نام لکھے ہوئے ہیں زندگی میں، ہفتے بعد تو نام لکھا ہوا ہے، یا اللہ یہ جمعے والے رجسٹروں میں اس کا نام ہے، آتا رہا۔ اگر ہمارا وہاں پہ بھی نام کوئی نہیں ہے تو پھر تو اس لیے گفتگو کا مزہ بھی تب آتا ہے، یا گفتگو کو بعض دفعہ میں تمہیدی کلمات کو لمبا اس لیے کرتا ہوں کہ بعض احباب جو مستقل نمازی ہوتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا لیٹ ہوتے ہیں تو شاید ان کی بات رہ نہ جائے، تو اس کا خیال کریں۔ آخری بات یہ ہے کہ ہمارا مزاج مسجد کا اس طرح کا نہیں ہے، یہ میں بات پہلے کر رہا ہوں، ہمارا مزاج اس طرح کا نہیں ہے، لیکن ماحول اور حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ ہمیں مجبوراً یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں مسجد کے معاملات کو چلانے کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ وہ تعاون آپ فردن کرنا چاہتے ہیں، اس سے بڑی بات کوئی نہیں، اور مجھے نہیں پتا یا میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ ایسے لوگ موجود نہ ہوں کہ جو سال کے بعد کہیں جی ایک بل میرے ذمہ لگا دیں۔ سال کے بعد ہمیں صرف 4 مہینے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور یہ جون جولائی اگست ستمبر اور بعض دفعہ اکتوبر میں موسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جون جولائی اگست ستمبر یہ 4 مہینے ہمارے لیے انتہائی مشکل ہوتے ہیں، اور بجلی کے نرخ آپ جانتے ہیں، سارے معاملات سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہنچا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ ان معاملات سے ہمیں نکالے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی فرد واحد قصوروار ہے، بڑی دور کی باتیں ہوتی ہیں جن کے نتائج یہ نکلتے ہیں، بڑی دیر سے یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں جب اس نہج پر کوئی قوم پہنچتی ہے، اور اس کے پیچھے سستی، کاہلی، نافرمانیاں، غیر ذمہ دارانہ رویہ، یہ ساری چیزیں شامل حال۔ لیکن اس میں اس طرح کے جو وہ اسلام کے قلعے ہیں، جب وہ اپنے آپ کو کمزور اور لرزتا ہوا محسوس کرتے ہیں تو پریشانی بڑھتی ہے۔ تو اگر تو آپ میں کوئی فردن مجھ سے ملاقات کرنا چاہے، جن 4 مہینوں میں ایک بل آپ مجھ سے لے لیجئے گا، سال بعد اس نے وہ بل دینا ہے، اس مہینے کا بل اس کے ذمہ آ جائے گا، تو وہ مجھے مل لے، یا اگر سنت عثمانی پر عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے جی ایک بل میرے ذمہ لگا دیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس کی طرف توجہ ہو جائے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اگر مجھے بعد میں کوئی ملنا چاہتا ہے جی آپ 1 مہینے کا بل، سال بعد اس مہینے کا بل آپ مجھ سے لے لیا کریں، تو ہم اس سے سال کے بعد وہ بل لے لیا کریں گے۔
اگر وہ بھی نہیں ہے تو جاتے ہوئے اب آپ مسجد کے ساتھ ضرور تعاون کر کے جائیں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين.